السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو ادب کے ہمارے بہت مشہور شاعر اور عاشقانہ شاعر مومن خان مومن کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مومن خان مومن، ان کا اصل نام حکیم مومن خان تھا اور تخلص مومن کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ مومن جو تھا ان کا تخلص تھا اور اصل نام تھا ان کا حکیم مومن خان۔ مومن کا نام مومن وند العزیز نے رکھا تھا۔ کس نے رکھا تھا؟ وند العزیز نے۔ مومن جو ان کو تخلص دیا تھا وہ انہوں نے رکھا تھا۔ مومن کی ولادت 1800 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی ان کی ولادت؟ 1800 میں۔ اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں، یاد رکھیے گا۔ ان کا تو سن ولادت بہت ایزی ہے، 1800۔ اور 1800 میں ہی کیا ہوا تھا ہمارا؟ 1800 میں اور کیا ہوا تھا؟ فورٹ ولیم کالج کا قیام ہوا تھا۔ ایسے چیزوں کو ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں تو جلدی یاد ہو جاتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا بھی قیام ہوا تھا 1800 میں، اور 1800 میں ہی مومن خان مومن کی ولادت بھی ہوئی تھی۔ مومن کے والد کا نام غلام نبی تھا، جو حکیم تھے۔ کیا تھے ان کے والد صاحب؟ حکیم تھے، اور والد صاحب کا نام کیا تھا؟ غلام نبی۔ مومن کے شاگرد کون کون ہیں؟ حسرت موہانی، میر حسن، نسیم اور شیفتہ۔ یہ چاروں ان کے شاگرد رہے ہیں۔ کون کون؟ حسرت موہانی، میر حسن، نسیم اور شیفتہ، یاد رکھیے گا۔ مومن کے استاد کون کون تھے؟ ذوق اور شاہ نصیر۔ بس ان دونوں سے انہوں نے شاعری سیکھی ہے، مومن خان مومن نے، ذوق اور شاہ نصیر سے۔ مومن کو شطرنج میں مہارت حاصل تھی۔ کس میں؟ شطرنج میں مہارت حاصل تھی مومن کو۔ مومن کو مکرانہ کا نام ضیاء احمد بدایونی نے دیا تھا۔ مکرانہ کا نام بھی ان کو دیا ہوا تھا۔ ان کی شاعری جو کہلاتی تھی وہ مکرانہ شاعری کہلاتی تھی۔ ٹھیک ہے، مکرانہ شاعری کرتے تھے یہ۔ اور کس نے ان کا نام دیا تھا؟ یہ احمد بدایونی نے۔ مومن کو اردو شاعری میں علم رمل میں مہارت حاصل تھی۔ اردو شاعری میں انہیں علم رمل میں مہارت حاصل تھی۔ مومن کو علم نجومی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ علم نجومی میں یعنی ایسٹرولوجر تھے یہ، جو بھوشیہ وانی کر دیتے ہیں، اس طرح سے علم نجومی میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مومن کا تعلق دبستان دہلی سے تھا۔ کس سے تھا ان کا تعلق؟ دبستان دہلی، کیونکہ دہلی کے ہی رہنے والے تھے یہ، تو دبستان دہلی کے شاعروں میں ان کا تعلق تھا۔ مومن کے وقت بادشاہ شاہ عالم تھے۔ کون سے بادشاہ تھے؟ شاہ عالم۔ مومن کو پینشن بھی ملتی تھی۔ مومن کو پینشن ملتی تھی بادشاہ کے دربار سے۔ تو شاہ عالم کے دور کے شاعر تھے اور انہیں پینشن بھی ملا کرتی تھی۔ مومن کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ طبابت تھا ان کا خاندانی پیشہ۔ ٹھیک ہے۔ مومن کا مسکن وہابی اور حافظ قرآن تھے۔ مومن وہابی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ دیکھیے مومن خان مومن۔ مومن نے 2 شادیاں کی تھی۔ کتنی؟ 2 شادیاں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ ان کا شعر ہے ایک، مومن خان مومن کا پورا۔ اس شعر کے بدلے غالب نے مومن کو اپنا پورا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی۔ دیکھیے جب انہوں نے جب یہ شعر بولا تھا تب غالب نے ان کے اس شعر کے عوض اپنا پورا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی، کہ اتنا لاجواب شعر ہے اور اتنا پسند آیا تھا انہیں۔ اور دیکھیے غالب جو تھے وہ ان کے ہم عصر شاعر تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم عصر شاعروں میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ مومن کے دیوان میں 6 مثنویاں ہیں جس کو ان کے شاگرد شیفتہ نے مرتب کیا تھا۔ کتنی مثنویاں ہیں ان کے دیوان میں؟ 6 مثنویاں ہیں جس کو ان کے شاگرد شیفتہ نے مرتب کیا تھا۔ مرتب مطلب اکٹھا کیا تھا۔ اور شائع کب کرا تھا؟ 1846 میں مولوی کریم الدین نے کیا تھا۔
مولوی کریم الدین نے شائع کیا تھا اور ان کے شاگرد شیفتہ نے اسے اکٹھا کرا تھا۔ 6 مثنویاں ان کی۔ مومن کی معشوقہ کا نام ام الفاطمہ اور تخلص حجاب کرتے تھے ان کا۔ ان کی معشوقہ کا کیا نام تھا؟ ام الفاطمہ۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک محدود تھا۔ جو انہوں نے جتنی بھی زیادہ تر غزلیں کہی ہیں آلموسٹ تقریباً سبھی غزلیں ان کی حسن و عشق تک ہی محدود تھیں، تو اس لیے انہیں عاشقانہ شاعر بھی کہا جاتا ہے، رومانیہ شاعر۔ تو انہوں نے زیادہ تر شاعری جو کی ہے وہ حسن و عشق پر ہی کی ہے، عاشقی پر کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیتے ہیں مومن کی تصانیف کیا کیا ہیں۔ مثنوی شکایت ستم زمانہ ان کی مثنوی ہے، یہ انہوں نے 16 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ اور قصہ غم یہ ان کی اشقیہ ہے۔ اور قول غمی، اسرار عشق، حسین عشق، انسائے مومن، نثری پارے خطوط۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر ان کی عشق کی بتائیں، دیکھیے سبھی کا عشق سے ریلیٹڈ نام ہے، غم عشقیہ، قول غمی، اسرار عشق، حسین عشق، تو سب زیادہ تر مثنویاں اور غزلیں بھی ان کی عشق پر ہی ہیں۔ مومن کی 12 مثنویاں، کتنی مثنویاں ہیں؟ 12 مثنویاں ہیں، جس میں سے 6 کا موضوع خود ان کا ہی عشق ہے، اپنے ہی عشق پر انہوں نے 12 میں سے 6 مثنویاں تو اپنے پر ہی کہی ہیں انہوں نے۔ مومن نے 9 قصیدے لکھے، جس میں سے 7 مذہبی ہیں اور 2 غیر مذہبی۔ ٹھیک ہے، 7 مذہبی کا مطلب اسلام سے ریلیٹڈ ہیں 7 ان کی، اور 2 غیر مذہبی ہیں تو کسی اور ٹاپک پر ہیں۔ مومن نے ایک مرثیہ بھی لکھا جو اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا تھا، صرف ایک ہی مرثیہ لکھا تھا انہوں نے۔ مرثیہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی مداح میں کہا جاتا ہے۔ تو جب ان کی محبوبہ کی موت ہو گئی تھی تب انہوں نے وہ ایک مرثیہ لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، مومن کی کلیات میں واسوخت بھی ملتے ہیں۔ ان کی کلیات میں ہمیں کیا ملتے ہیں؟ 3 واسوخت بھی ملتے ہیں۔ مومن کی وفات 1851 میں کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی ان کی وفات؟ 1851 میں کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اکثر اس سے ریلیٹڈ کوشچن آ ہی جاتا ہے کہ مومن کی موت کیسے ہوئی تھی۔ کوٹھے سے گرنے سے 5 ماہ بعد ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو انہیں کوئی سیریس انجری ہوئی ہوگی کوٹھے سے گرنے سے، تو 5 ماہ بعد ہوئی تھی ان کی موت۔ پھر اس کے اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں مومن نے استعمال کیا ہے۔ اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں مومن نے استعمال کیا ہے۔ سعادت خان نے مومن کو مسیح نفس کیا کہا ہے؟ سعادت خان نے مسیح نفس اور حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے۔ سعادت خان نے ان 3 ناموں سے انہیں پکارا ہے۔ مسیح نفس کہا ہے ایک تو، اور حکیم بے نظیر کہا ہے، اور شاعر بے عدیل کہا ہے۔ ٹھیک ہے، مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دیکھیے تہذیب کا ساتھ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ تہذیب سے انہوں نے اپنی شعر و شاعری کری، اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایہ کے پیرائے میں ہی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، رمز و کنایہ یعنی کہ شعر و شاعری میں ہی اپنی باتیں رکھتے تھے، اور تمیز اور تہذیب سے ہی باتیں کرتے تھے۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ امداد امام عصر کا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات امداد امام عصر نے کہی ہے، یہ جو بات اوپر لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارے اگلے شاعر آ جاتے ہیں، حسرت موہانی۔ ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حسرت موہانی، ان کا پورا نام سید فیض الحسن تھا۔ کیا نام تھا؟ سید فیض الحسن۔ حسرت کی ولادت 1875 قصبہ موہان، انا، یو پی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1875 میں ان کی، اور قصبہ موہان یو پی میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔
حسرت نے علی گڑھ سے BA پاس کیا تھا. کہاں سے کرا تھا؟ علی گڑھ سے BA پاس کیا تھا حسرت موہانی نے. حسرت معاملہ بندی میں مومن اور غالب سے بڑھ کر ہیں. معاملہ بندی میں مومن اور غالب سے بھی بڑھ کر ہے. حسرت کا لقب رئیس المتغرلین اور رئیس الحرار بھی تھا. اچھا، ان کا لقب رئیس المتغیلین ہوتا ویسے، اور رئیس الاحرار بھی تھا. اور حسرت کو غزل کی نشاط ثانیہ کا امام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ رہتی ہیں. حسرت کے استاد کا نام کیا تھا؟ مومن. دیکھیے ابھی ہم نے مومن کے بارے میں پڑھا ہے، تو یہ ان کے استاد بھی تھے حسرت موہانی کے. حسرت کے والد کا نام کیا تھا؟ سید اظہر موہانی. والدہ کا نام تھا ان کی شہر بانو بیگم. دادا کا نام تھا سید میر الحسن، اور پردادا کا نام تھا ان کے سید مظہر حسن. حسرت کے 7 بھائی بہن تھے. کتنے بھائی بہن تھے؟ یہ 7 بھائی بہن تھے. غالب و مصحفی و میر و نسیم و مومن، یہ ان کے بھائیوں کے نام ہیں. غالب و مصحفی، میر و نسیم و مومن. اچھا، یہ بھائی نہیں ہیں ان کے بھائی، یہ ان کے 7 کے شاعر ہیں. طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فی. ایک سیکنڈ دقت ہے جی. طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فی. ٹھیک ہے، آگے. حسرت نے علی گڑھ میں محمد علی جوہر اور مولانا سوخت سے تعلیم حاصل کی تھی. کن سے حاصل کی تھی انہوں نے؟ محمد علی جوہر اور مولانا سوخت سے. کہاں پہ؟ علی گڑھ میں. علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے تھے یہ. 1907 میں ایک مضمون شائع کرنے پر حسرت کو جیل بھی جانا پڑا تھا. کب جیل گئے تھے؟ 1907 میں. انہوں نے ایک مضمون شائع کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا تھا. حضرت نے ہی سب سے پہلے آزادی کی مانگ اٹھائی تھی. حسرت موہانی نے ہی سب سے پہلے آزادی جنگ میں جو آزادی کی مانگ اٹھائی تھی. 1921 میں کانگریس کے احمد آباد اجلاس میں، جو 1921 میں کانگریس کا اجلاس ہوا تھا احمد آباد میں، وہاں پہ حسرت نے اپنی پہلی جیل یاترا کے دوران اپین بیگم یعنی نشاط النساء ان کا نام تھا پر ایک نظم لکھی جس کا ردیف نشاط تھا. انہوں نے ان کے اوپر ایک نظم لکھی تھی. ٹھیک ہے. حسرت نے 11 بار حج کا سفر کیا ہے. دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے گا، 11 بار انہوں نے حج کیا ہے اس دور میں. حسرت نے 4 سال علی گڑھ میں تعلیم کی اور خالہ جان سے مولانا حسرت موہانی بن کر نکلے. 4 سال علی گڑھ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور پھر وہاں سے مولانا حسرت موہانی بن کر ہی نکلے. ٹھیک ہے. علی گڑھ میں حسرت کا نام 3 بار مقامی سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے پرنسپل نے فردوس سیاہ میں درج کیا تھا. ان کا نام 3 بار مقامی سیاست میں آیا تھا، اس وجہ سے پرنسپل نے ان کا نام فردین سے سیاہ ہوتا ہے یہ، اس میں درج کیا تھا. حسرت نے 2 بار لندن کا سفر کیا ہے. کتنی بار؟ 2 بار لندن کا سفر کیا تھا انہوں نے. حسرت کے دوست نیاز فتح پوری، اصغر گونڈوی، ان کے دوست 2 ہی دوست ہیں ان کے، ایک نیاز فتح پوری تھے اور ایک اصغر گونڈوی تھے. ٹھیک ہے. حسرت 3 بار جیل گئے تھے. کب 1908 میں بغاوت کے الزام میں 2 سال کے لیے اور 500 روپے جرمانہ بھی لگا تھا. 1916 میں دوسری بار جیل گئے تھے. پھر 1921 میں تیسری بار جیل گئے تھے. دیکھیے انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا تھا تو
یہ آزادی سے متعلق تھے تو اس لیے انہیں جیل بھی جانا پڑتا تھا. تو یہ 3 بار اپنی زندگی میں جیل گئے ہیں. ایک بار 1908 میں، پھر 1916 میں، پھر تیسری بار 1921 میں. حسرت کا شعری مجموعہ ہے قید فرنگ. ٹھیک ہے. نکات سخن جنگ آزادی کے متعلق، نکات سخن ہے ان کا ایک جو جنگ آزادی سے متعلق رہا ہے. حسرت اردو معلیٰ کے ایڈیٹر تھے. اردو معلیٰ ایک اخبار تھا جس کے ایڈیٹر تھے یہ. اس کا پہلا شمار 1903 میں آیا تھا. یہ رسالہ علی گڑھ سے نکلتا تھا. پہلا شمار کب آیا تھا اس کا؟ 1930 میں نکالا تھا انہوں نے، 1903 میں. اور یہ رسالہ علی گڑھ سے نکلتا تھا. ٹھیک ہے، علی گڑھ سے ہی پڑھے ہوئے ہیں یہ، تو وہیں سے نکلتا تھا. اور اردو معلیٰ ایک ادبی رسالہ تھا. کیا تھا؟ ایک ادبی رسالہ تھا یہ. حسرت کا پہلا دیوان 1914 میں انظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1914 میں ان کا پہلا دیوان شائع ہوا تھا انظر پریس سے. حسرت کی تمام غزلیں 771 ہیں. ٹوٹل ان کی غزلیں ہیں حسرت موہانی کی 771. اور حسرت کی وفات 1951 لکھنؤ میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی ان کی وفات؟ حسرت کی 1951 لکھنؤ میں. اور حسرت کی آخری غزل 1950 میں لکھی گئی تھی. آخری غزل انہوں نے 1950 میں لکھی تھی. پھر اس کے 1 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا 1951 میں. ٹھیک ہے. 1914 میں تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک سماعی رسالہ بھی جاری کیا تھا انہوں نے. 1914 میں کرا تھا. ٹھیک ہے. 1928 میں کانپور میں مستقل نام سے روزنامہ شروع کیا تھا. پھر 1928 میں انہوں نے کانپور میں ایک روزنامہ شروع کیا. کس نام سے؟ مستقل نام سے. 1913 میں فیض آباد سے قصیر ہند نام سے اردو ہفتہ اخباری جاری کیا تھا. پھر 1913 میں انہوں نے فیض آباد سے جاری کیا تھا ایک جو ہفتہ واری اخبار تھا. اور کیا نام تھا اس کا؟ قصیر ہند. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے کرا تھا؟ فیض آباد سے. دیکھیے، ایک انہوں نے کانپور سے جاری کیا، ایک انہوں نے فیض آباد سے جاری کیا تھا. ایک یہ سہ ماہہ رسالہ جاری کیا انہوں نے، تذکرہ تھا یہ، تذکرۃ الشعراء کے نام سے. اور ایک انہوں نے لکھنؤ سے جاری کیا تھا، جو بھی ہم نے پڑھا. لکھنؤ نہیں، علی گڑھ سے، علی گڑھ سے نکلتا تھا یہ اردو معلیٰ. ٹھیک ہے. یہ ان کا بہت فیمس رہا تھا، بہت مشہور رہا تھا یہ. اور بس یہی تھا آج کا ہمارا کلاس کے متعلق. تو ملتے ہیں ایک بار پھر کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ.